اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ صبح مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ گناہوں سے توبہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے، کوئی گناہ والا کام ہو جائے تو فوراً جو ہے توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو جو توبت نصوحہ ہو۔ ایسی توبہ کرو جو توبت نصوحہ ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبت نصوحہ کس توبہ کو کہا جاتا ہے، یعنی کس طریقے سے توبہ کی جائے جو توبت نصوحہ ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، تفسیر صراط الجنان کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے اصحاب نے فرمایا، توبت نصوحہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، یعنی جس گناہ سے توبہ کر لی جائے پھر دوبارہ جو ہے اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جایا جائے، ایسی توبہ کو جو ہے توبت نصوحہ کہتے ہیں۔ جیسے جب دودھ جو ہے تھن سے نکال لیا جاتا ہے، پھر واپس دوبارہ تھن میں ڈالا نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے جب اہل ایمان کسی گناہ سے توبہ کر لیں اور دوبارہ جو ہے پھر اس گناہ کی طرف نہ پلٹ کر جائے، ایسی توبہ کو توبت نصوحہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبت نصوحہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اب ہم اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ والا کام ہو جائے تو فوراً جو ہے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، اور پکا یہ عہد کرنا چاہیے کہ مولا اب دوبارہ جو ہے یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگی، اور اپنے وعدے پر ہمیشہ جو ہے قائم رہنا چاہیے تاکہ توبت نصوحہ کرنے والے ہم اور آپ ہو جائیں۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، رب کی قسم میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ رب سے مغفرت مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے آقا کے اس فرمان پر غور کریں کہ میرے آقا نے اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے کہاں سے کیا۔ میرے آقا نے اس حدیث پاک کے اندر سب سے پہلے کیا ارشاد فرمایا؟ تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ میرے آقا نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا، رب کی قسم، یعنی میرے آقا نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی تاکہ بات میں اور مضبوطی آ جائے، تاکہ بات میں
اور پختگی آ جائے، میرے آقا نے فرمایا کہ رب کی قسم میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ جو ہے رب سے مغفرت مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب کے آقا جو ہے معصوم ہے، آپ سے گناہ والا کوئی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اور میرے آقا تو سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، آپ سے کوئی گناہ والا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میرے آقا اتنی کثرت سے جو ہے توبہ و استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم ہے میرے آقا نے کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کر کے ہم اور آپ کو بتا دیا، ہم اور آپ کو یہ تعلیم دے دی کہ جب میں معصوم ہو کر اتنی کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرتا ہوں، تم تو جو ہے صبح سے لے کر شام تک گناہ والے کام کرتے ہو، تمہیں کتنا زیادہ جو ہے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ یہ میرے آقا نے ہم اور آپ کی تعلیم کے لیے، ہم اور آپ کی تعلیم کے لیے کثرت کے ساتھ جو ہے توبہ و استغفار کیا۔ ہم اور آپ کو توبہ و استغفار جو ہے کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ میں 70 بار سے زیادہ کرتا ہوں، تو اب ہم اور آپ کو 70 بار سے زیادہ جو ہے دن بھر کے اندر توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا میرے دل پر پردہ آتا رہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے دل پر پردہ آتا رہتا ہے، حالانکہ میں دن میں 100 بار استغفار پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے دل پر پردہ آتا رہتا ہے اور میں دن بھر میں جو ہے 100 بار استغفار پڑھتا ہوں، 100 بار استغفار پڑھتا ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائی کو اس حدیث شریف کی شرح میں جو ہے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میرات المناجی شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یہاں پردہ سے مراد اپنی امت کے گناہوں کو دیکھ کر غم فرمانا ہے۔ جو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے دل پر پردہ آتا رہتا ہے، تو یہ پردہ کیوں آتا ہے؟ میرے آقا ہم اور آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا ہم اور آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی برائی والا کام کرتے ہیں، تو میرے آقا کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب میرے آقا کو تکلیف پہنچتی ہے تو میرے آقا اس بندے کے حق میں جو ہے توبہ و استغفار کرتے ہیں، یعنی اللہ سے اس بندے کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال سے جو ہے ہمارے آقا کو تکلیف نہ پہنچے، مگر ہم اس چیز کو بھول گئے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے آقا کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کوئی اس جو ہے سوچ میں نہ رہے کہ ہم جو آج کر رہے ہیں، جو نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، میرے آقا کو خبر نہیں ہے، نہیں میرے آقا کو ہمارے ہر پل کی خبر ہے۔ آج جو ہم نماز چھوڑ رہے ہیں اس کی بھی میرے آقا کو خبر ہے، جو غلط کام ہم کر رہے ہیں اس کی بھی میرے آقا کو خبر ہے، اور اس سے ہمارے برے اعمال کی وجہ سے میرے آقا کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہرگز ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے ہمارے آقا کو تکلیف پہنچے۔ اگر ہمارے آقا ہم سے ناراض ہو گئے تو میرے مسلمان بھائیوں، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ حشر کا میدان جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا،
جہاں پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دینے والا ہوگا، اگر کوئی ذات جو ہے کسی کی مدد کرے گی، اگر کوئی ذات جو ہے کسی کو فائدہ پہنچائے گی، تو وہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جو اپنے ہر امتی کو فائدہ پہنچائیں گے، میرے آقا شفاعت کریں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر شفاعت لینا ہے تو دنیا میں ہی اپنے آقا کو راضی کرنا ہوگا، اپنے اعمال سے جو ہے، اپنے اچھے کاموں سے جو ہے اپنے آقا کو خوش کرنا ہوگا اور راضی کرنا ہوگا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ میں دن بھر میں جو ہے 100 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے جو یہاں پر کثرت بتائی، وہ اس لیے کثرت بتائی تاکہ ہم بھی جو ہے کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں، تاکہ ہم بھی کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ میرے آقا کی تعلیم ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اہل ایمان جو ہوتا ہے وہ توبت نصوحہ کرتا ہے، وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں رونے والا ہوتا ہے، گر گرانے والا ہوتا ہے۔ جب بھی اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے فوراً وہ رب کی طرف جو ہے رجوع کرتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ صبح سے لے کر شام تک گناہ کرتے ہیں، ہم اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ جو ہے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اور دیکھو ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، یعنی جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ شخص جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ یعنی جب کوئی شخص گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ جو ہے دھل دیے جاتے ہیں، نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور ترغیب و ترہیب کے اندر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ دھلا دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے تو اور گناہ کرنے کے بعد اس نے فوراً توبہ کر لی، اس نے اپنی گناہ سے توبہ کر لیا، تو لکھنے والے فرشتے جو ہے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے وہ ہماری ہر حرکتوں کو لکھ رہے ہیں۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان فرشتوں کو وہ گناہ جو ہے بھلا دیتا ہے۔ وہ فرشتے جو ہے ہمارے نامہ اعمال کے اندر اس گناہ کو نہیں لکھتے، کس کے؟ جس نے توبہ کر لی، جس نے توبہ کر لی گناہ کے بعد جس نے توبہ کر لی تو فرشتے جو ہے اس گناہ کو ہمارے نامہ اعمال کے اندر نہیں لکھتے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، یعنی کیونکہ ہمارے ہاتھ ہمارے جسم کے ہر حصے جو ہے وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ مولا اس نے جو ہے ہاتھ سے یہ گناہ کیا تھا، پیر سے اس نے جو ہے یہ گناہ کیا تھا، زبان سے اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو اب جب کوئی شخص جو ہے توبہ کر لیتا ہے تو ہمارے جسم کے اعضاء کو جو ہے وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے، یعنی وہ ہمارا جسم کا وہ حصہ جو ہے قیامت کے دن گواہی نہیں دے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالا جاتا ہے، زمین بھی ہمارے حق میں حشر کے دن گواہی دے گی کہ مولا فلاں تیرے بندے نے جو ہے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا، تو اب اس چیز کو جو ہے میرا مولا توبہ کرنے والے کے حق میں جو ہے زمین سے بھی بھلا دیتا ہے، زمین بھی اس گناہ کو
بھول جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو ہر طریقے سے جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے جو ہے پاک ہو جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے بھی گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے اور اعضاء سے بھی بھلا دیا جاتا ہے اور زمین کے اس حصے سے بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کو پیش کیا جائے گا جس نے دنیا کے اندر توبہ کی تھی، تو میرے آقا فرماتے ہیں تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا، کوئی بھی گواہ نہیں ہوگا۔ یہ فائدہ، یہ انعام کب ملے گا؟ جب ہم دنیا کے اندر توبت نصوحہ کریں گے، توبہ کریں گے، تب اللہ کی طرف سے ہمیں یہ انعام ملے گا۔ ورنہ اگر ہم نے توبہ دنیا کے اندر نہیں کی تو دنیا کی تمام چیز جو ہے کل بروز حشر جو ہے ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہاں تک کہ ہمارا ہاتھ جو ہے ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہمارا پیر جو ہے ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر ان سب چیزوں سے بچنا ہے، اگر ان سب چیزوں سے بچنا ہے تو دنیا کے اندر ہی توبہ کرنی پڑے گی، اور توبہ کا ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ہم توبہ سے محروم رہ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے مسلمان بھائیوں۔ بند ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لینی چاہیے، اور اس بات کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت جو ہے اپنے دامن میں ہمیں لے لے، اس لیے موت آنے سے پہلے ہی جو ہے توبہ کر لینی چاہیے، اور ایسی توبہ کرنی چاہیے جس توبہ کرنے کا ہو، جس طریقے سے توبہ کرنے کا اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ توبت نصوحہ کرو، تو توبت نصوحہ جو ہے کرنا پڑے گا ہم اور آپ کو اگر ہم کامیابی چاہیں۔ مگر اب توبہ کرنے کا جو طریقہ ہے، جیسے بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی سے گناہ کوئی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کان کو مڑوڑ کر یہ کہتا ہے توبہ توبہ، یا صرف زبان سے توبہ توبہ کہتا ہے۔ یہ توبہ کرنے کا میرے مسلمان بھائیوں طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے، شریعت نے ہم اور آپ کو توبہ کرنے کا بھی پورا ایک نظام عطا فرمایا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے گناہوں سے توبہ کی جائے، تب تو جو ہے توبہ کہلائے گی۔ ورنہ اگر ہم نے اس طریقے سے توبہ نہیں کی، صرف زبان سے توبہ توبہ کہا، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی انسان سے جو ہے شرک و کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو وہ شخص جو ہے توبہ کرے۔ اب وہ کیسے توبہ کرے؟ خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے روئے، گر گرائے، اپنی غلطی پر جو ہے نادم ہو اور دل میں پکا عہد کرے کہ اب کبھی ایسی غلطی نہ کروں گا۔ یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جو گناہ کسی بندے کی حق تلفی سے ہے، مثلا کسی کا مال جو ہے کسی نے غصب کر لیا، کسی کی زمین جو ہے ہڑپ کر لی، جو بندے کی حق تلفی سے تعلق رکھنے والا گناہ ہے، اس کا الگ طریقہ ہے توبہ کرنے کا۔ اور جو حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اس کا توبہ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ حقوق العباد، اب جیسے بندے کی حق تلفی ہم نے کر لی، کسی کا مال ہم نے غصب کر لیا، تو اب کوئی شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میں اس گناہ سے توبہ کر لوں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ شخص اس بندے کا مال جو ہے واپس کرے، پھر اس کے بعد جو ہے اس سے معافی مانگے۔ اگر وہ معاف کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تب تو جو ہے اسے
توبہ اس کی توبہ جو ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی. ورنہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں زمین بھی نہ واپس کروں، مال بھی واپس نہ کروں، اور صرف رب کی بارگاہ میں جو ہے توبہ توبہ کرتا رہوں، تو اس طریقے سے ہرگز توبہ نہیں ہوگی. اور ایک بات میرے مسلمان بھائیوں، جیسے اب جس گناہ کا تعلق اللہ تعالی سے ہے، جیسے ہم نے نماز نہیں ادا کی، اب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس گناہ کا جو ہے، جو میں نے یہ گناہ کیا ہے اس پر توبہ کر لوں، تو اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ قضا نمازوں کو ادا کرے اور ساتھ میں جو ہے توبہ کرے. ایسا نہیں کہ صرف توبہ کرتا رہے اور قضا نمازوں کو نہ ادا کرے، تو اس طریقے سے جو ہے مغفرت کا پروانہ نہیں مل سکتا. اور ایک طریقہ، جیسے بہت سے گناہ ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے شراب نوشی کا گناہ. کسی نے شراب پی لیا، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے توبہ وہ استغفار کرے. یہ طریقہ ہے توبہ کرنے کا. صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا ہی جو ہے توبہ نہیں ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے ہم اور آپ کو یہی تعلیم دی کہ کثرت کے ساتھ جو ہے توبہ وہ استغفار کیا جائے. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ جو ہے توبہ وہ استغفار کرے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر ایسی توبہ کریں جو توبت نصوحہ ہو. توبت نصوحہ کا مطلب پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر واپس نہ جائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.